کہوں گا کہ طلاق کے واقعات، طلاق کی جو واقعات پیش آتے ہیں، اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کے تمام انتظامات، شادی کے لیے، نکاح کے لیے، بیاہ کے لیے تمام چیزوں کی سہولیات ان کو فراہم کر دی جاتی ہے، لیکن ماں باپ اپنی اولاد کو بٹھا کر کے یہ چھوٹی سی تربیت کا پیغام نہیں دیتے کہ بیٹا اب تمہاری زندگی، نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، بیٹے کو سمجھنا چاہیے اور بیٹی کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اب تمہارا لیے ایک اجنبی ماحول ملنے والا ہے، ایک نیا روٹ ملنے والا ہے، نئے لوگ ملنے والے ہیں، اور وہ شوہر جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا وہ عورت جو بیوی بن کر کے آ رہی ہے اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ماں باپ کو اس چیز کو سمجھانے کو ان کے پاس وقت موقع نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری شادی کے انتظامات ان کے پاس مکمل کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ ایک تو میرا یہ پیغام آج لے کر کے جائیں آپ کہ شادی اور بیاہ کرنے سے پہلے یا تو خود یا اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کو کسی عالم دین کے پاس لے کر کے جائیں کہ اس بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے، اسے بتاؤ اب اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نکاح کے بعد کیا کیا حق اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ اس سے زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور اگر لڑکی ہے تو کسی سمجھدار، تجربے کار، نیک خاتون سے اس کو تربیت دلانی چاہیے کہ میں اس بیٹی کی شادی کرنے والی ہوں، اس بیٹی کو سمجھاؤ کہ شوہر کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر شوہر اور بیوی کو، بننے والے شوہر کو، بننے والی بیوی کو نکاح سے پہلے ہی اگر وہ نکاح کے بعد والی زندگی کیسے گزارنی ہے اگر ان کو ابھی تربیت دے دی جائے گی، انشاءاللہ امید ہے کہ 50% طلاق کے واقعات ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا رہے ہیں آپ کی؟ یہ آپ کو ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ باپ کو بھی اپنے بیٹے کو نکاح کرنے سے پہلے سمجھنا چاہیے یا کسی عالم دین سمجھدار کے پاس لے جا کر کے اس کو سمجھوانا چاہیے۔ اگر لڑکی ہے تو کسی اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نیک خاتون کے پاس لے جا کر کے اس کو تربیت دلانی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اگر شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم ہوگا اور بیوی کے شوہر کے حقوق معلوم ہو گئے اور شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بھی کریں گے تو طلاق کی نوبت آئے گی نہیں۔ طلاق کی نوبت اس لیے آتی ہے، شوہر کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میری بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی۔ بیوی تو حق تب ادا کرے گی جب اسے پتا ہو کہ میرے شوہر کا، بولو، حق کیا ہے۔ بیوی کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا۔ شوہر تو حق ادا تب کرے گا جب اسے پتا ہوتا کہ بیوی کا حق کیا ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ بڑوں کا، ذمہ داروں کا، سرپرستوں کا، ماں باپ کا۔ یہ ان کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے شادی کے لیے تمام انتظامات مکمل کرا دیے، لیکن 5 منٹ کے لیے ٹیوشن کا تھوڑا سا وقت نکال کر کے، اسکول کا تھوڑا سا وقت نکال کر کے انہیں 5 منٹ کے لیے ماں باپ نے لے کر کے یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا یا بیٹی تمہیں آپس میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ کوئی شرم کے خلاف ہے؟ یہ کوئی حیا کے خلاف ہے؟ دین کی بات، پیغام پہنچانے میں کوئی شرم اور حیا نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال طلاق کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن مجھے یہ بنیادی پیغام آپ تک پہنچانا تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا۔ اصل مدعا جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے سورہ بقرہ کی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس میں اللہ نے ایک پیغام یہ دیا کہ شوہر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی کہاں تک گنجائش ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین کا اجماع اس پر ہے کہ شوہر بیوی کو اگر 2 طلاق دے دے تو شوہر کو اب بھی بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر بیوی کو سے رجوع کر سکتا ہے، اپنی اس بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لا سکتا ہے۔
اس کی تفصیل میں نے آپ کو گزشتہ جمعے کو بتائی تھی، تھوڑا سا پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، آگے بات بعد میں ہوگی۔ میں نے بتایا تھا شوہر نے اگر بیوی کو ایک طلاق دے دی تو بیوی پر فوری طور پر عدت ضروری ہے۔ کیا ہے یہ سبق؟ تو آپ بتاؤ مجھے، چونکہ میں سمجھا چکا ہوں۔ بیوی عدت کرے گی، اب شوہر اگر اسے اپنے نکاح میں لانا چاہے تو بولو، عدت کے اندر اندر شوہر بیوی کو نکاح میں لا سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی تو اب وہی شوہر اسی عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ شوہر نے بیوی کو 2 طلاق دی، عورت عدت کرے گی، عدت کے اندر اب بیوی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، عورت عدت مکمل کرے گی، اور عدت کو مکمل کرنے کے بعد اب یہی شوہر نئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ اب مسئلہ آتا ہے تیسری طلاق کا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیں، یاد رکھیں چاہے ایک ساتھ دیں چاہے الگ الگ دیں، ایک مجلس میں دیں یا الگ الگ مجلسوں میں دیں، ہر 2 صورت میں اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہے۔ اب بیوی پر فوری طور پر عدت واجب ہے، بیوی پر فوری طور پر عدت واجب ہے، لیکن اب شوہر کو دونوں اختیار ختم ہو چکے ہیں۔ پہلی 2 طلاقوں میں شوہر کو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لانے کے اختیار تھا۔ ایک طلاق ہوئی تھی عدت کے اندر لا سکتا تھا، 2 طلاق ہوئی تھی عدت کے بعد اسی سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن اگر 3 طلاق دے دی نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس کی یہ بیوی طلاق مغلظہ کے ساتھ 3 طلاقوں کے ساتھ اس پر حرام ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ شرعیہ کے، بغیر شرعی حلالے کے یہ عورت اس کے نکاح میں اب نہیں آ سکتی ہے۔ وہ حلالہ شرعیہ کیا چیز ہے؟ میں نے قرآن کی آیت جو دوسری آیت پڑھی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فرمایا کہ اگر شوہر نے 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو، مفسرین کا، فقہا کا، ائمہ اعظام کا، تمام کا اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، کیا بولے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ عورت اب اس شوہر کے لیے بولو حلال نہیں ہے۔ کب تک؟ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ اس کی یہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اور خالی یاد رکھیں، آپ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے یہ پری پلان نہیں، اتفاقی طور پر اگر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ اس کا دوسرا شوہر اگر اپنی مرضی سے، بغیر پریشر کے، بغیر دباؤ کے، بغیر شرط لگائے ہوئے اگر اپنی مرضی سے وہ کبھی طلاق دے دیں یا اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے، اب اس دوسرے شوہر کی عدت کے بعد پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں بھی تھوڑی سی باریک بات یہ ہے، چونکہ حق بات کو بتانے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، خود اللہ کا بھی قانون یہ ہے کہ اللہ پاک حق بات کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اس میں باریک بات یہ ہے کہ اگر یہ عورت کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے اور اس شرط پر نکاح کر رہی ہے، یا اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار اس شرط پر ان کا نکاح کر رہے ہیں کہ تجھے
فوراً صبح کو طلاق دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کرائی جانے والے پر اور ان سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے جو اس طرح سے پری پلان شرط کے ساتھ حلالہ کراتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، بہت رواج اس کا عام ہو چکا ہے، اس کا رواج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی کہ جو باضابطہ پری پلان شرط کے ساتھ نکاح کراتے ہیں اور اس پر جو ہے اس کو طلاق دینے کے لیے اس کو آمادہ کیا جاتا ہے، اس کو لالچ دے کر کے اس سے طلاق دلوائی جاتی ہے، یاد رکھنا چاہیے اس پر لعنت ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہے گناہگار ہوں گے وہ، اللہ کی ان کی پکڑ ہوگی۔ لیکن صرف نکاح کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر اس عورت نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کیا، خالی نکاح کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو ابھی یہ عورت دوسرے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، بلکہ میں نے بتایا اس میں باریک بات ایک یہ ہے کہ یہ دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس عورت سے ہم بستری کرے گا، صحبت کرے گا، تب یہ عورت اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اگر صرف نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے اس عورت سے ہم بستری نہیں کی، صحبت نہیں کی، اس کے ساتھ تنہائی میں ملاقات نہیں کی، تو چاہے عدت گزارے یا نہ گزارے، کچھ بھی کر لے، پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے، بلکہ مثال دی جاتی ہے، جیسے سرمے دانی کے اندر سلائی کو داخل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے مثال دی، جب تک شوہر اس عورت سے نکاح کر کے ہم بستری نہ کر لے تو یہ عورت تب تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب پہلے شوہر نے اس کو طلاق دی تو عدت پوری کرنا واجب ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد عدت میں کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، عدت میں کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ عورت عدت مکمل کرے گی، ابھی بتاؤں گا عدت کے بعد بھی، عورت عدت مکمل کرے گی اور عدت کو پورا کرنے کے بعد اب وہ کسی مرد سے نکاح کرے اور وہ بغیر دباؤ پریشر کے اپنی مرضی سے طلاق دے دے، یا ان کے درمیان جدائیگی ہو جائے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے، اب اس کی عدت پوری کرنے کے بعد یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اب عدت کا مسئلہ سمجھے تھوڑا سا۔ عدت کے تعلق سے بھی بڑا بگاڑ ہے سماج میں۔ 5 منٹ کے لیے تھوڑا سا تفصیل سے آپ بات سنیں غور سے۔ عدتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی عدت ہوتی ہے؟ ایک عدت ہوتی ہے طلاق کی، ایک ہوتی ہے عدت انتقال کی۔ 2 عدتیں ہوتی ہیں۔ میں ابھی صرف طلاق کی عدت پر بات کروں گا۔ قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی صورت میں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ طلاق یافتہ عورتیں جن کو ان کا شوہر طلاق دے دیں، اگر وہ حمل سے نہیں ہیں، کیا؟ اگر وہ حمل سے نہیں ہے، یعنی پریگنیٹ نہیں ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ نہیں ہے، اس عورت کی کنڈیشن دیکھی جائے گی، عورت جوان ہے یا بوڑھی ہو چکی ہے۔ اگر عورت جوان ہے، جوانی کا مطلب اس کو ہر مہینے جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو حیض کے ایام گزارتی ہے عورت، اگر اس عورت کو حیض آتا ہے، یہ عورت ہر مہینے یا ہر 2 مہینے ناپاک ہوتی ہے، ماہواری اس کو ہوتی ہے، تو یہ عورت جوان سمجھی جاتی ہے۔ شریعت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ عورت جوان ہے۔ لہذا اگر عورت ایسی ہے
کہ اس کو حیض آتا ہے، MC اس کو ہوتی ہے، تو اس عورت کے لیے 3 ماہواری عدت پوری کرنی پڑے گی اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ بیوی حمل سے نہ ہو، پیٹ سے نہ ہو۔ سماج میں، معاشرے میں جو یہ رواج ہے 3 مہینے 10 دن کا، یاد رکھیں 3 مہینے 10 دن کوئی طلاق، کوئی عدت نہیں ہے، 3 مہینے 10 دن کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ عورت کی عادت کے اوپر ہوتا ہے کہ ہر عورت ہر مہینے MC کے ایام نہیں گزارتی ہے، ہر عورت کو ہر مہینے بلیڈ نہیں آتا ہے، ہر عورت کو ہر مہینے حیض نہیں آتا۔ کسی عورت کو 2 مہینے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو 3 مہینے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو اس سے کم کی عادت ہوتی ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی کو حیض آتا ہے اور بیوی جو ہے ابھی جوان ہے اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ نہیں ہے، تو 3 ماہواری مکمل، 3 حیض مکمل عدت گزارے گی، چاہے 3 مہینے لگ جائے، چاہے 4 لگ جائے، چاہے 5 لگ جائے۔ آپ کے ہی کبھی نگر کا ایک معاملہ ہے، میں پردہ فاش نہیں کروں گا، ایک جگہ ایسے ہی نکاح ہو رہا تھا، دوسرے شوہر، پہلے شوہر کے لیے عورت حلال کی جا رہی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے شوہر کے لیے اس کا نکاح ہو رہا تھا، ہم نے اتفاق سے، شاید یہاں بیٹھے ہوں وہ لوگ، لیکن چونکہ مثال کی طور پر بیان کی جا رہی ہے، بات پردے کی ہے، اتفاق سے نکاح کے وقت معلوم کر لیا کہ عورت کی عدت پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اب چونکہ مردوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہے، بہرحال تحقیق کرائی گئی پردے کے ساتھ، پتہ یہ چلا کہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ 3 مہینے میرے مکمل ہو گئے، عدت پوری ہو گئی۔ ہم نے بولا کہ عدت 3 مہینے کے ساتھ نہیں، یہ بتاؤ کہ ماہواری کتنی ہوئی ہے، کہ ابھی تو 2 ماہواری ہمیں مکمل ہوئی ہے۔ نکاح وہیں روک دیا گیا، چونکہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی۔ ابھی اگر اسی حالت میں نکاح کر دیا جاتا تو جب تک زندگی گزارتے حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، زنا ہوتا، چونکہ ابھی یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ 3 ماہواری مکمل نہ ہو جائے۔ بات سمجھیں آپ؟ اب تیسری ماہواری آیو سے 3 مہینے کے بعد میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، تیسرا حیض اس کو 3 مہینے کے بعد آتا ہے، تو جب ہی اس کی عدت پوری ہوئی۔ یہ عورت کی عادت کے اوپر ہوتا ہے، عورت اگر حیض والی ہے، اس کو حیض آتا ہے تو 3 ماہواری، 3 حیض مکمل گزارنے پڑے گے، تب اس کی عدت پوری ہوگی۔ اور اگر عورت حمل سے ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو چاہے ابھی حمل 1 مہینے کا ہو، باقی 8 مہینے باقی ہے، تو جب 8 مہینے مکمل ہو جائے گے، بچہ پیدا ہو جائے گا، تب عدت پوری ہوگی، چاہے شوہر نے طلاق دی ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو، دونوں صورتوں میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخری بات ہے، اگر بیوی حمل سے ہے، انگلش میں پریگنیٹ بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ پریگنیٹ۔ اگر بیوی پیٹ سے ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، تو چاہے شوہر نے طلاق دی ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو، دونوں صورتوں میں جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اب مثال کے طور پر شوہر نے طلاق دی ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے، یا شوہر کا انتقال ہوا ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے، آج اس کے بچہ پیدا ہو گیا، عدت مکمل ہو گئی۔ شوہر نے طلاق دی ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے، شوہر کا انتقال ہوا ابھی 1 ہفتہ پہلے، اور 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، 8 مہینے، 8.5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، تو تبھی عدت پوری ہوگی، چاہے شوہر نے طلاق دی ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہوا ہو۔ ٹھیک ہے؟ ایک بات بس، آخری بات، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے اور پیٹ کے اندر بچہ نہیں ہے، عورت حمل سے نہیں ہے، اب عورت کے لیے کیا ہے؟ دنوں کے اعتبار سے عدت ہے۔ اس کی عدت کیا ہے؟ قرآن کی آیت کے میں سہارا لیتا ہوں، والذین یتوفون منکم، اسی سورت کی آیت ہے، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ وہ عورتیں کہ تم میں سے جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے روک رکھے 4 مہینے 10 دن۔
یہ ہے دینوں کے اعتبار سے اس عورت کی عدت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے جبکہ پیٹ کے اندر بچہ نہ ہو، تو اس کی عدت کتنے دن ہے بولو؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس میں پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اس دن کے چاند کی ایک تاریخ نہیں ہے تو پھر جو ہے انگریزی مہینوں کے حساب سے پورے 130 دن مکمل کیے جائیں گے۔ جس وقت انتقال ہوا، جس وقت شوہر طلاق دیتا ہے، عدت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عورت پابندی نہ کرے تو وہ گناہگار ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 دن بغیر عدت کے گزر گئے اب وہ عدت شروع کریں تو یہ 10 دن ختم ہو جائیں گے، نہیں۔ شوہر چاہے طلاق دے، چاہے شوہر کا انتقال ہو، تو عدت فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر کو دفن کیا گیا 3 دن کے بعد تو جب سے عدت شروع ہوگی؟ نہیں، آج شوہر کا جس وقت انتقال ہوا تو عدت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اور اسی وقت سے اگر پیٹ کے اندر عورت کے بچہ نہیں ہے تو 130 دن مکمل عدت گزارنی پڑے گی۔ اگر پیٹ کے اندر بچہ ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت مکمل ہوگی۔ بات سمجھ گئے آپ؟ طلاق کی بھی آپ نے تفصیل سے بات سن لی۔ اب میرے عزیز و نوجوانوں سے میں آخری درخواست پیغام دیتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی بیویوں کو اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو 3 مت دینا۔ اگر ضرورت پڑ جائے، میں یہ شرط لگا رہا ہوں کہ ضرورت پڑ جائے یعنی بغیر طلاق کے اب کوئی گنجائش نہ نکل رہی ہو، اب کیا ہے؟ اب آپشن ہے، شریعت کی طرف سے گنجائش ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو 1 طلاق دے کر کے اس کو آزاد کر دے۔ بالکل وہ آزاد ہو جائے گی، عورت عدت کرے گی، عدت کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ ہر بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو کام ہم 3 طلاق سے کرنا چاہتے ہیں وہی کام 1 طلاق سے ہو رہا تو 3 طلاق کیوں دیں؟ اگر 3 دو گے تو تمہاری عورت دوسرے کے بستر پر جائے گی، یہ توہین۔ اگر 3 دو گے تو دوسرا معاملہ کھڑا ہو جائے گا، کیس کر دیا تو پھنسو گے۔ تو جب 1 طلاق سے 3 طلاق والا کام ہمارا ہو رہا ہے، بیوی کو نکاح سے نکالنا ہی تو مقصد ہوتا ہے، 1 طلاق دے کر کے اس کو چھوڑ دو۔ اگر عقل ٹھکانے لگ جائے، جیسا کہ عام طور سے عقل ٹھکانے لگتی ہے 3 طلاق دینے کے بعد، اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ روتے ہیں، اور جب پتہ نہیں ہوتا تو شریعت کو کوستے ہیں، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا دین دھرم ہے کہ اپنی بیوی دوسرے کے ساتھ جائے گی۔ لیکن جب پتہ نہیں ہوتا تو تب کیا ہے، شریعت کو لوگ کوستے ہیں۔ ارے گاڑی خریدی روڈ پر چلانے کے لیے، ریڈ لائٹ ہو رہی ہے، کراس کر دی ڈائریکٹ، پکڑا گیا، چالان کر گیا۔ کیوں کٹا چالان؟ ارے روڈ خالی پڑا تھا، میں تو چلا گیا۔ بے وقوف، تجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ روڈ پر گاڑی چلانے کا اصول ضابطے کیا ہے۔ تو نے کیوں کراس کیا روڈ بغیر قانون کے؟ قانون ہے اٹل گورنمنٹ کا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تیرا نہ جاننا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ایسے ہی شریعت میں قانون ہے، اگر 3 طلاق دے دی تو یہ سارے مراحل پیش آئیں گے، تیرا نہ جاننا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں، اگر 3 طلاق اگر ضرورت پڑ جائے تو 1 طلاق دے کر کے اس کو آزاد کر دے۔ اگر بات بن جائے تو دوبارہ سے شرمندگی نہیں ہوتی، دوبارہ سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاخیر وقت ہو گئی تھوڑا سی، معذرت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔